الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعند متأخر المنطق حين أن الحكم إيقاع نسبة أو انتزاعها فعل من أفعال النفس فلا يكون إدراكا لأن الإدراك انفعال والفعل لا يكون انفعالا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضیے کے اجزاء 4 بن گئے ہیں. کتنے؟ 4 بن گئے. چاروں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے. جی توجہ کرنا. علامہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلے منطقی ہیں اور صاحب کشف اس جو کچھ لکھا ہے اس نے کہا ہے، توجہ کرے جی، کہ حکم جو ہے نا، حکم کون؟ یہ ایک فعل ہے نفس کے افعال سے. یہ ایک درمیان میں وضاحت کی ہے. نسبت کا واقعہ کرنا یہ کون کرتا ہے؟ نفس نات کا واقعہ کرنا کون کرتا ہے؟ نسبت کا انتزاع کرنا تو حکم یعنی ایقاع نسبت یہ ایک فعل ہے نفس کے افعال سے، کیونکہ واقعہ کرنا سلب کرنا یہ کس کا فعل ہے؟ یہ ایک فعل ہے. یہ ایک فعل ہوتا ہے غیر میں اثر کرنا، غیر میں. لہذا جب یہ فعل ہے نا کون؟ حکم، تو فلا یکون ادراکا، یہ ادراک نہیں بن سکتی. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ پچھلے منطقیوں نے کہا ہے کہ حکم یہ ایک فعل ہے نفس کے افعال سے. حکم یعنی نسبت کا واقعہ کرنا یا نسبت کا انتزاع. یہ کون کرتا ہے؟ واقعہ کرنا اور سلب کرنی یہ نفس کا فعل ہے. تو یہ نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے. لہذا یہ حکم ادراک نہیں ہوگا. فعل ادراک نہیں ہوتا. فعل لأن اس لیے کہ ادراک انفعال ہے. جاننا یہ ادراک ہے، جنوانا یہ ادراک نہیں ہے. جاننا سیکھنا یہ ادراک ہے. سنیں جی انفعال ہے غیر کا اثر قبول کرنا، فعل ہے غیر میں اثر کرنا. جو غیر میں اثر کرنا ہے یہ جاننا نہیں ہوتا، جو غیر کا اثر قبول کرنا ہے یہ جاننا ہوتا ہے. تو لہٰذا حکم ادراک نہیں بن سکتا، کیونکہ ادراک انفعال ہے غیر سے اثر قبول کرنا سیکھنا. سنیں ہی. اور فعل جو ہوتا ہے نا وہ فعل انفعال نہیں ہوتا، کیونکہ جو 9 مقولے پڑھے ہیں فعل اور چیز ہے، انفعال اور چیز ہے. فعل ہے کسی میں اثر کرنا، انفعال ہے کسی کا اثر قبول کرنا. کسی میں اثر کرنا اور اثر قبول کرنا یہ ہو سکتے غیر ہیں. کیا کہ جی حکم یہ ادراک نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادراک انفعال ہے، یعنی حکم کو قبول کرنا. حکم کو نہیں، کسی شے کو قبول کرنا. ادھر انفعال کا مطلب ہے جاننا. اور فعل یہ حکم یہ کسی شے میں فعل انفعال نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ سننا کہ فعل ہے کسی میں اثر کرنا، مرکات کھول لو یار. انفعال ہے کسی سے اثر قبول کرنا. سنیں جی. تو استاد کی قوت فاعلہ، شاگرد کی قوت منفعلہ، یہ دونوں عروج پر ہوں، دونوں میں خلوص ہو، پھر ہیرے نکلتے ہیں جی. سمجھے جی؟ استاد کی قوت فاعلہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے جو آگے حضرت صاحب بیٹھے ہیں وہ حضرت کند شریف ہے، ان کی قوت منفعلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ککھ بھی نہیں نکلنا. سویر ہونے تو جی. اچھا جی. اور متاخر منطقیین کے نزدیک یہ کہ حکم فعل ہے، وہ ان الحکمہ فعل. اب درمیان میں منع کیا. حکم کیا؟
یعنی واقعہ کرنا نسبت کا یا انتزاع کرنا نسبت کا. یہ کیا ہے؟ حکم فعل ہے نفس کے افعال سے. کیوں؟ لتغییرہم عنہم بالاسناد. اچھا، پس نہ ہوگا حکم ادراک. کیوں؟ اس لیے کہ ادراک انفعال ہے اور فعل نہیں ہوتا انفعال. اور دیکھو نا، او فلا یکون ادراکن، اس لیے کہ ادراک اور فعل، یہ اس لیے کہ فعل وہ تاثیر و ایجاد الاثر، کسی میں اثر پیدا کرنا. انفعال ہوا تاثر و قبول الاثر، کسی کا اثر قبول. تو یہ ایک دوسرے پر سچا نہیں آ سکتا کیونکہ بالکل غیر غیر ہو گئے. کسی میں اثر کرنا، کسی کا اثر قبول کرنا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں جی. تو لہذا جب حکم فعل ہے تو انفعال نہیں ہو سکتا. اور ادراک انفعال ہے. ادراک مقولہ انفعال سے ہے اور حکم فعل ہے، لہذا یہ ادراک نہیں ہو سکتا. جی. اور متاخر منطقیین کے نزدیک یہ ہے کہ حکم فعل ہے، یعنی نسبت کا واقعہ کرنا یا نسبت کا انتزاع. یعنی حکم فعل ہے نفس کے افعال سے، بس نہیں ہوگا حکم ادراک، اس لیے کہ ادراک انفعال ہے اور فعل نہیں ہوتا انفعال نہیں ہوتا. جی. فلو قلنا ان الحکم، اب یہ ایک مسئلہ بیان کرنے کے بعد جو اصل بات آگے چلانی ہے وہ شروع ہے. فلو قلنا ان الحکم ادراک فیکون تصدیق مجموع تصورات اربعۃ، تصور المحکوم علیہ وتصور المحکوم به وتصور نسبت الحکمیۃ وتصور الذی هو الحکم. بس اب کٹی کٹا کیا نکلا؟ اگر ہم یہ قول کریں، یعنی وہ بینستور، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ضروری ہے تصدیق میں، اور یہ کہ حکم ان چیزوں سے ہے جس میں اختلاف ہو گیا کہ حکم ادراک ہے کہ نہیں، تو اب اگر ہم کہیں کہ حکم آگے ہے، اگر کہیں کہ وہ ادراک نہیں، اگر ہم کہیں کہ حکم، تو اب تصدیق نام ہوگا 4 تصوروں کے مجموعے کا. اگر ہم کہیں کہ حکم ادراک ہے تو اب تصدیق نام ہوگا 4 تصورات کے مجموعے کا. محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ تصور جو خود حکم ہے، وہ تصور جو کیا کہ جی. اگر ہم کہیں کہ حکم ادراک ہے تو اب تصدیق 4 تصوروں کا مجموعہ ہوگا. یعنی اب تصدیق مجموعہ ہوگا 4 تصوروں کا، مرکب ہوگا، تصدیق مرکب ہوگی. تصدیق مرکب ہوگی 4 تصوروں سے. 4 تصور ملتے ہیں تو تصدیق حاصل ہوتی ہے. جی. محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہ کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور، اور تصور جو خود تصور وہ تصور جو خود حکم ہے. وَإِن قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ بِإِدْرَاكٍ يَكُونُ تَصْدِيقُ مَجْمُوعَ تَصَوُّرَاتِ الثَّلَاثِ وَالْحُكْمِ. اور اگر ہم یہ کہیں جیسا کہ صاحب کشف نے کہا ہے کہ حکم ادراک نہیں، حکم تو اب تصدیق کیا ہوگی؟ 3 تصوروں کا مجموعہ اور ایک حکم علیحدہ. سنیں ہاں جی، کیا کہ جی. اگر ہم کہیں کہ حکم ادراک نہیں ہے تو اب تصدیق 3 تصوروں کا مجموعہ ہوگی اور ایک حکم. 3 تصور اور ایک حکم، کیونکہ تصور تو ادراک ہے اور حکم تو ادراک نہیں ہے جی. تو اب یوں کہیں گے کہ 3 ادراک اور ایک غیر ادراک، 3 ادراک اور ایک غیر ادراک، چاروں کا مجموعہ تصدیق ہے. سمجھے؟ پس اگر کہیں ہم بے شک حکم ادراک ہے، پس ہوگی تصدیق تصورات اربع کا مجموعہ، یعنی محکوم علیہ کا تصور اور تصور و جاننا و یار تصور اب بھی لگتا تصور او علم اور جو جین میں ہے. اچھا، محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہ کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور، اور تصور وہ جو خود حکم ہے. اور اگر ہم کہیں کہ بے شک حکم نہیں ہے ادراک، اور بلکہ اور لکھے بلکہ فعل ہے جیسا کہ گیس کی طرف،
تو ہوگی تصدیق تصورات ثلاثہ کا تصورات ثلاثہ جو کہ کیا ہے تینوں ادراک ہے، اور حکم جو کہ کیا ہے کا مجموعہ، یعنی تین انفعال اور ایک فعل کا مجموعہ، پہلی صورت میں چار انفعالوں کا مجموعہ۔ جی پس اگر ہم کہیں حکم ادراک ہے، پس ہوگی تصدیق تصورات اربع کا مجموعہ، یعنی محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور، اور تصور وہ جو خود حکم ہے۔ اور اگر کہیں ہم بے شک حکم نہیں ہے ادراک، تو ہوگی تصدیق تصورات ثلاث اور حکم کا مجموعہ۔ ھذا لا رائے الامام، آگے سمجھیں بے تصدیق، خلاصہ یہ ہے کہ بے تصدیق مرکب ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ھذا لا رائے الامام، بس یہ امام رازی فخر الدین کی رائے ہے کہ تصدیق مرکب ہے۔ تصدیق خواہ حکم کو ادراک مانے، خواہ ادراک نہ مانے، فعل مانے۔ اگر ادراک مانے تو پھر تصدیق مرکب ہے چار ادراکات سے، اگر حکم کو ادراک نہ مانے پھر تصدیق مرکب ہے تین ادراکات اور ایک غیر ادراک جو فعل ہے اس سے۔ جی تو خلاصہ یہ ہے کہ امام راضی کے نزدیک تصدیق کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اور کتبی پردے پہ ہیں، اللہ ٹھیک ہے، چلو جی یہ امام کی رائے پر ہے جی، یہ امام کی رائے پر او اے کون و تصدیق مرکب، تصدیق کا نظر آئے کہ تصدیق کا مرکب ہونا قطع نظر اس سے کہ حکم فعل ہے یا حکم انفعال ہے، سمجھیا، اس سے قطع نظر تصدیق ہے مرکب۔ ہاں جی وَأَمَّا لَا رَائے، من کر چنا یہ امام کی رائے پر ہے۔ کمال امام راضی اللہ دے بندے تیرے ہاتھ نہیں پے جی، باپ بے جنا سی تے جی۔ وَأَمَّا لَا رَائے الْحُكَمَاءِ فَالتَّصْدِيقُ وَالْحُكْمُ فَقَطْ، اور حکماء کی رائے یہ ہے کہ تصدیق فقط حکم ہے، تصدیق خواہ اس کو خواہ ادراک ہو یا عدم ادراک ہو، یعنی انفعال ہو، وہ خواہ جڑا نال جڑا وہی بولی دا، میں خواہ کو پچھلے سال نہیں پوچھ رہے، پریشان ہو گئے یار جی، کیا کہ جی حکماء کی رائے پر تصدیق فقط حکم ہے، خواہ ادراک ہو یا غیر ادراک ہو۔ او اے جمیعہم، اے قول بے ترکیب تصدیق، قول ہے کن کا؟ اور وہ جو بعد میں متکلمین امام کے تابع ہوئے، باقی حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق جو ہے نا وہ صرف حکم ہے، صرف، اور بہرحال حکماء کی رائے پر پس تصدیق فقط حکم ہے، حکم ہے فقط جی۔ اور بہرحال حکماء کی رائے پر پس تصدیق حکم ہے فقط۔ والفرق، اچھا جی اب فرق کیا نکلا کن کے نزدیک؟ امام اور حکماء کے مذہب میں فرق کیا نکلا؟ جی نمبر 1، والفرق بینہما من وجوہ، احدها ان التصدیق بسیط علی مذہب الحکماء ومرکب علی رائے الامام۔ ایک فرق یہ ہے کئی وجوہ پر ہے۔ پہلا فرق کہ حکماء کے مذہب پر چونکہ تصدیق صرف حکم ہے تو لہذا تصدیق بسیط ہے، تصدیق، اور امام کے مذہب پر چونکہ تصدیق مرکب ہے تو لہٰذا بھئی تصدیق بسیط نہیں ہے، بلکہ پہلا فرق یہ ہے کہ تصدیق بسیط ہے کہ مرکب ہے، تصدیق بسیط ہے کن کے نزدیک، مرکب ہے کن کے نزدیک، اور جیڑی گل تصدیق ہے وہ ہے ہی ہے جی، اور جیڑی گل دی تصدیق ہے وہ ہے، پاویں مرکب ہے تو پاویں بسیط ہے جی۔ اور فرق ان دونوں کے درمیان کئی وجوہ سے ہے، کئی، ایک ان کا یہ کہ تصدیق بسیط ہے حکماء کی رائے پر۔ بسیط کے دو معنی ہوتے ہیں، وہ حاشیت لکھے جائے، ایک ہوتا ہے بسیط وہ شے جس کی بالکل جز کوئی نہ ہو، جس کی، اس کو بھی بسیط کہتے ہیں۔ ایک وہ بسیط ہے جو نسبتی ہوتا ہے، جس کی 4 جزیں ہیں وہ 5 جز والے کی بنسبت بسیط ہے، جس کی 6 جزیں ہیں اس کی بنسبت 5 والا بسیط ہے۔ کم اجزاء والے کو زیادہ اجزاء والے کی نسبت سے بھی بسیط کہتے ہیں، اور ایک بسیط حقیقی کی جس کی کوئی جز نہ ہو جی، سمجھیے عام معنی ہے جی، جان جی۔
چلو جی ایک ان کا یہ کہ تصدیق بسیط ہے حکماء کے مذہب پر اور مرکب ہے امام کی رائے پر جی. اور فرق دونوں کے درمیان کئی وجوہ سے ایک ان کا کہ تصدیق بسیط ہے حکماء کے مذہب پر اور مرکب ہے امام کی رائے پر. ثانیہ ان تصور الطرفین شرط للتصدیق خارج عنه على قولهم وشطره داخل فيه على قوله. دوسرا فرق یہ ہے کہ تصور طرفین محکوم لے کا تصور اور تو تیسرا بھی ہے کون ہو بین سور لکھا جائے نسبت حکمیہ کا تصور اس کو چھوڑ دیو خام خواہ بیچیے. محکوم لے کا تصور یہ شرط ہے تصدیق کی اور تصدیق سے یہ حکماء کے مذہب پر. یہ تصورات ثلاثہ 12 پیچھے پڑا ہے. تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرطیں ہیں اور تصدیق کی حقیقت سے خارج حکماء کے مذہب پر. کیا کہ جی دوسرا فرق یہ ہے کہ طرفین کا تصور یعنی تصورات ثلاثہ اور نسبت حکمیہ بین جو ہے تصورات ثلاثہ جو ہیں تصدیق کی شرط ہے اس کی شرط ہے کیونکہ شرط شے کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے اور حقیقت میں داخل نہیں ہے. اور امام کے نزدیک تصورات ثلاثہ شطرہ سے تصدیق کی شطر ہے یعنی جزء ہیں داخل ہیں تصدیق میں امام کے قول میں جی کیونکہ تصورات ثلاثہ اور حکم مل کر تصدیق ہے جی. ہاں جی امام کے مذہب پر تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کی جزء ہیں اور تصدیق کی حقیقت میں داخل ہیں خارج نہیں ہے. چلو جی ثانی ان وجوہ کا یہ کہ طرفین کا تصور شرط ہے اور تصورات ثلاثہ مراد ہیں شرط ہیں تصدیق کے لیے خارج ہیں تصدیق کی حقیقت سے حکماء کے قول پر سنیں اور پیچھے جوڑ کے تصور طرفین کا تصور یعنی تصورات ثلاثہ جز ہیں وہ تصدیق کی داخل ہیں تصدیق میں امام کے قول پر. کون داخل ہیں یہ تصورات جی. اور تصور مفرد ہے اس لیے داخل کہ ثلاثہ کا تصور داخل ہے تصدیق میں جی. اور ثانی وجوہ کا یہ کہ طرفین کا تصور شرط تصدیق کی خارج ہے تصدیق کی حقیقت سے حکماء کے قول پر اور طرفین کا تصور تصدیق کی داخل ہے تصدیق کی حقیقت میں امام کے قول پر. دو گیڈی بال گل بازی نہیں سمجھ آ رہی بس ثالثھا ان الحکم نفس التصدیق علی زعمهم وجزء داخل علی زعمه. تیسرا فرق حکم تصدیق کا عین ہے. حکم حکماء کے مذہب پر حکم اور تصدیق ایک ہی چیز ہے. حکم اور ادراک و نسبت عامہ کا ادراک کہ وہ واقعہ ہے یا کہ واقعہ نہیں ہے یہ حکم ہے یہی تصدیق ہے. کیا کہ جی تیسرا فرق یہ ہے کہ حکم عین تصدیق ہے حکماء کے مذہب پر اور حکم جز ہے داخل ہے تصدیق کی حقیقت میں امام کے مذہب پر. چونکہ تصدیق مرکب ہے تو ان میں سے حکم ایک ہے تو حکم اب تصدیق عین تصدیق نہیں ہے بلکہ تصدیق کی جز ہے. ہاں جی. اور امام کے ذم پر حکم تصدیق کی جز ہے داخل اس کی حقیقت میں. ایشا بس کتوں منع کرنے اور ثالث تو ہے نا. اور ثالث ان وجوہ کا یہ ہے کہ حکم عین تصدیق ہے اور نفس عین تصدیق ہے حکماء کے ذم پر اور حکم جز ہے تصدیق کی داخل ہے تصدیق میں امام کے ذم پر جی. تیسرا ان کا حکم عین تصدیق ہے حکماء کے ذم پر اور تصدیق کی جز ہے داخل تصدیق کی حقیقت میں امام اور مذہب رائے ذام تفنن فی العبارت وعلم ان المشہور فیما بین القوم ان العلم اما تصور او تصدیق. بس توجہ کریں جی ایک مرتبہ واپس سے لو اور جو تو کالا شروع ہے کالا اور جلدی کریں بلا تھی جی
کہ علم یا تصور فقط ہے یا تصور معاہ حکم ہے. یہ تصور معاہ حکم کیا ہے؟ تصدیق ہے. کیا کہ علم دو قسم ہے. یا تصور فقط ہے یا تصور معاہ پھر فقط تل نہ رہا ایک بڑی علم یا تصور فقط ہے یا تصور معاہ حکم ہے. اے شاباش. ہوں واپس آ. علامہ فرماتے ہیں کہ قوم کے درمیان مشہور جو تم صغر سے پڑھتے آ رہے ہو وہ یہ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ علم دو قسم ہے، یا تصور ہے یا جی علم تصور ہے یا تصدیق. بس فقط کی قید ساتھ کوئی نہیں ہوتی. فقط کی قید کیا کریے. علامہ فرماتے وعلم سے تحقیق مقام. یہ مشہور لوگوں قوم کے درمیان یہ ہے کہ علم یا تصور ہے یا تصدیق ہے. فقط اور قوم تو مرادی علماء منطقی سارے یار جڑی بھی کتاباں لکھی ہیں یہ قوم مطلب استاد جی کیڑی قوم جان اس بات کو کہ مشہور فی ما بین القوم یعنی مشہور قوم کے درمیان اس چیز میں یہ ہے کہ علم یا تصور ہے یا تصدیق ہے. یہ اپنے پیچھے جتنا کتاب پڑھی یہی پڑھا ہے کہ علم دو قسم ہے. کون؟ یہ اب نئی بات آئی. علم دو قسم ہے، تصور فقط یا تصور معاہ حکم. تصور فقط کو تصور سازج کہتے ہیں، تصور معاہ حکم کو تصدیق کہتے ہیں. یہ اس کتاب میں پڑھا ہے. پیچھے یہی مشہور تھا کیا کہ علم دو قسم ہے. کیا اے شاباش منع کر لی. اس بات کو کہ مشہور قوم کے درمیان یہ ہے کہ علم یا تصور ہے یا تصدیق ہے. والمصنف عدل عنہ لتصور ساذج والتصدیق. بس مصنف رحمہ اللہ نے اس مشہور بات سے عدول کیا ہے، تقسیم کیا ہے کہ علم دو قسم ہے. علم تصور فقط ہے یا تصور معاہ حکم ہے. تصور فقط کو تصور سازج کہتے ہیں، معاہ حکم کو تصدیق ہے. اب جو نتیجہ تھا یہاں شاعر نے وہ ذکر کیا ہے کہ تصور فقط کو کیا کہتے ہیں اور معاہ حکم کو. اس لیے یہاں یہ کہا کہ بھی عدول کیا یہ دو قسمیں. حالانکہ یہ تو آگے بیان وضاحت کی ہے تو چونکہ وضاحت بھی مصنف نے کی ہے لہذا خلاصہ یہ نکلا. ہاں جی کیا کہ جی اور مصنف رحمہ اللہ نے اس مشہور بات سے عدول کیا اور کہا ہے کہ علم دو قسم ہے، تصور سازج اور تصدیق. مطلب کیا مصنف نے کہا تھا جو دیکھنا میرا کچھ لگ دیا کہ تصور فقط کیا فقط اسی کو آگے شرح میں جا کر کہا تھا کہ اسی کو کیا کہتے ہیں. اور معاہ حکم یہ اسناد و امرن الاخر ایجابن و سلمن و یقال للمجموع تصدیق. تو یہ خلاصہ جو تھا وہ بیان کیا ہے اے شاباش. اور مصنف نے عدول کیا ہے اس مشہور سے تصور سازج اور تصدیق کی طرف. وہ کہو گے کہ بچ ہے ہی کوئی نہیں خدا دے بندے. خلاصہ یہ ہے کہ تقسیم کیا کہ تصور فقط تصور معاہ تصور فقط کو سازج کہتے ہیں، تصور سازج معاہ حکم کو تصدیق کہتے ہیں. تو وہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں جی. اور مصنف رحمہ اللہ نے عدول کیا ہے اس مشہور سے تصور سازج اور تصدیق کی طرف. سمجھے یہ سبق ہے نہیں صرف ایک بات سمجھ لیں، کل کی بات سمجھ آ جائے گی. توجہ کریں. ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے قسیم. کیا ایک ہوتی قسم ایک ہوتی ہے قسیم. مولوی حذیفہ کے 3 پتر ہیں. مولوی حذیفہ اور ان کا تعلق یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا باپ ہے، وہ ہر ایک اس کا پتر ہے. ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ وہ تینوں بھائی بھائی ہیں کہ کوئی نہیں ہے جی. اب سمجھیں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. اسم فعل کلمہ مقسم وہ 3 قسمیں. مقسم اور اس کے نیچے جو فرد ہے ان کا تعلق ہے کہ یہ مقسم ہے اور وہ اس کی قسم ہے. وہ مقسم اور یہ جو 3 بیٹے ہیں کلمے کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا قسیم کہتے ہیں. ایک دوسرے کا ایک نمی گل نہیں کہ 50 باری پھیرے دعائیں نہیں آ رہی. اس کو کیا کہتے ہیں قسیم. تو اسم فعل حرف آپس میں اور کلمے کی نظر سے قسم ہے. تو انشاءاللہ کل ہوگا پھر سوال جواب.